پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ احسن صاحب، آپ نے جمشید دستی کی گفتگو سنی، اگر جمہوریت کا یہی نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی رائج رہے گا تو اس قسم کے معاملات کو روکا نہیں جا سکتا، اس قسم کے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو جمہوری نظام پر ایک بہت بڑا سوال ہے، فرمائیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو انفرادی چند مثالیں یا چند درجن مثالوں کو پورے جمہوری نظام سے ہمیں چسپاں کرنے سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم بحیثیت مسلمان بہت گناہ گار ہیں اور ہم ذاتی زندگی میں بہت احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ گار مسلمان ہے اس کو دیکھ کے آپ اسلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا مذہب ہی اچھا نہیں ہے، تو وہ مناسب تشبیہ یا اس کی مثال نہیں ہوگی۔ ہم آدھا ملک گنوا چکے ہیں، اب باقی آدھا ملک کے بھی چکیں ہل رہی ہیں جو کہ آمریت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ایک بات واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک قائم ہی رہ سکتا ہے صرف جمہوریت کے ذریعے اور اکٹھا رہ سکتا ہے جمہوریت کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے اندر پھولن دیوی جو کہ ایک بہت بڑا آپ کا افسانوی کردار تھا ایک ڈاکو کی صورت میں، وہ بھی لوک سبھا میں پہنچ گئی تھی، لیکن پھولن دیوی کے لوک سبھا میں پہنچنے سے انہوں نے جمہوریت کو نہیں ختم کر دیا، اگلی دفعہ وہاں کے لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے وہاں پہ اور امیدوار کو کامیاب کرا دیا۔ تو جمہوری نظام کے اندر یا کسی بھی نظام کے اندر امپرفیکشنز آتی ہیں، اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ چیز نہیں چلتی، لیکن ان امپرفیکشنز کی اصلاح کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم ایک نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کو بنیاد بنا لیں۔ جی حسن صاحب، بالکل درست، اکا دکا مثالوں سے نظام پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن چودھری نثار صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جو ہے وہ اگر کافی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی اور یہ کیسز اسٹیبلش ہو گئے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، گویا موجودہ نظام کفایت نہیں کرتا۔ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں 100 150 یا زیادہ حلقوں میں ضمنی الیکشن آرڈر ہو جاتا ہے یا ایسی صورت آ جاتی ہے کہ بہت بڑے تعداد میں ضمنی الیکشن کرانے پڑے تو وہ تو پھر 100 سوا 100 اگر ہلکا ہو تو وہ ایک قسم کا منی الیکشن ہوتا ہے، اور اگر منی الیکشن ہی کرنا ہے تو وائی ناٹ پھر مڈ ٹرم الیکشن۔ انہوں نے اس تناظر میں وہ بات کی ہے، لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا قطعی تعداد ہے ان اراکین کی کہ جن کی ڈگریز جو ہیں وہ فیک ثابت ہوتی ہیں۔ احسن صاحب، یہ بتائیے 140 کے قریب اراکین مطلب جو ہم جو دستاویزی ثبوت ہم دیکھتے ہیں لگ رہا ہے کہ بالکل جعل سازی ثابت ہوگی، ایسی صورت میں مسلم لیگ نون پھر کیا پالیسی اختیار کرے گی؟ پھر آپ ڈیمانڈ یہ کریں گے فریم کے مڈ ٹرم الیکشن؟ ابھی یہ نہیں ہے، وہ 140 کی جو لسٹ ہے اس میں 70-80 تو وہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دستاویزات بھیجی ہیں ان کی کلیئر فوٹو کاپی نہیں بھیجی۔ اب الیکشن کمیشن کی اگر فوٹو کاپی مشین کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس میں ان اراکین کا قصور تو نہیں ہے، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کوئی 70-80 کے قریب ایسے نام ہیں جن کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ نے جو اسناد کی کاپیاں ہمیں بھیجی ہیں وہ واضح نہیں ہے، فوٹو کاپی اس کی واضح نہیں ہے، وہ اب لہذا ان کو دوبارہ صاف کاپیاں بھیجیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ حتمی کیا نمبر ہے، تعداد ہے۔ بہت شکریہ احسن صاحب۔ کنور دلشاد صاحب، آپ نے احسن صاحب کی گفتگو سنی، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ کیسز شاید ثابت نہ ہو، مگر آپ کا تو کلیم یہ ہے اور آپ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ 140 کے لگ بھگ کیسز ایسے ہیں جو شاید جعل سازی کے ثابت ہوں۔ نہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ میرا جو سٹیٹمنٹ جاری ہو رہا تھا یا ہم نے اپنے جو تجزیہ بیان کیا تھا اس میں گزارش یہ کی تھی کہ تقریباً کوئی 148 کے لگ بھگ ایسے کیسز ہیں جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ابھی ہمیں جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ابھی عدلیہ کے فیصلے آنے دیں، فیصلوں سے معلوم ہو جائے گا، ان کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، جانچ پڑتال کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات جو ہوئی ہے ان کو جاتا ہے کریڈٹ عابد علی شیر صاحب کو۔ جی، عابد علی شیر علی نے جو بھیجا ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کو جو انہوں نے تقریباً 1100 کے لگ بھگ یعنی پارلیمنٹیرین، اس میں سینیٹر بھی شامل ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی اراکین شامل ہیں، تو کل تعداد تقریباً بنتی ہے 1150۔ جی، اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ تقریباً 1150 کے لگ بھگ وہ تمام کی ڈگریاں چیک کر رہا ہے، جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے جب ہائر کمیشن کی جب رپورٹ سامنے آئے گی، اب میں بتاؤں آپ کو کہ ہائر کمیشن نے جب ہمارے جو انتخابات ہو رہے تھے تو ریٹرننگ آفیسروں کو جو ہم نے گائیڈ لائن دی تھی وہ بڑی سخت گائیڈ لائن تھی، تب اسی گائیڈ لائن کی روشنی میں
ہائر کمیشن نے تمام ڈگریاں چیک کرنی ہیں جی تو اب ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اور ان کی آپ کو رزلٹ آنے دیجیے 1150 کے لگ بھگ ہے تو اب سوال نہیں رہا 140 کا یا 145 کا یا 148 کا اب سوال ہے 1150 کی جو ڈگریاں یا سندیں جو ہیں وہ چیک ہو رہی ہیں ان کی جانچ پڑتال کا آپ انتظار کیجیے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی ہے وہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی روشنی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اس کے بعد الیکشن کمیشن خبر دلشاد صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے یہ ایک سوال ہوگا جو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا لیکن خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں چیئرمین ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب مجھے انہیں شامل گفتگو کرنے دیجیے جاوید لغاری صاحب کوئی 1101 کے قریب ڈگریاں ہم سنتے ہیں کہ آپ تک پہنچی کیا اس پر کام شروع ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی 1095 ڈگریاں پہنچی ہیں 1170 ڈگریوں میں سے اس میں سے 161 ڈگری ہم نے واپس کر دی ہیں جی جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس کی یا تو فوٹو کاپی صاف نہیں ہے جی یا وہ ڈگریاں نہیں تھی جی جیسے تھا کہ وہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن تھا یا میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا یا انٹر کا سرٹیفکیٹ تھا جی تو یوں سمجھیں کہ تقریباً 260 کی رینج میں یا 250 کی رینج میں ڈگری ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے جی باقی جو ہیں ان کا کام شروع ہو گیا ہے جو آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے وہ سب ڈگریاں ہیں جی جو ہمارے پاس ہیں اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے جو ڈگری ہمارے حساب سے وہ ہے اور صاف ہیں جی اچھا اب ڈاکٹر جاوید صاحب بتائیے گا یہ جو ڈگریز آپ کے پاس آ گئی ہے اور اس پر آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو آپ جب اس کا جائزہ لیں گے تو جائزہ لینے کے لیے آپ نے کرائٹیریا کیا بنایا ہے کرائٹیریا تو جو ہم لوگ ڈگری ویریفائی کرتے ہیں وہ تو ہمیں تو اوریجنل ڈگریز چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے جی تو اوریجنل ڈگریز لازمی بات ہے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے جی بیکاز جب ہمیں ڈگری ملتی ہے تو ہم تو اس کے حساب سے تو وہ جو پیپر کی جو کوالٹی ہوتی ہے یا انک ہوتی ہے یا سائز سب کچھ دیکھتے ہیں جی لیکن جب فوٹو کاپی ہے تو اس پہ تو ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے اس پہ تو ہم صرف یونیورسٹیز پہ ہی ریلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے وہ ڈگریاں ایشو کی ہیں جی جی یا انہوں نے ایشو کی ہوں گی یا نہیں کی ہوں گی پر ان کا نام لیا گیا ہے جی جی تو اچھا اب اس کو آگے ہی بھیج سکتے ہیں یونیورسٹیوں کا کہ وہ اپنے ریکارڈ سے ویریفائی کریں گے کہ واقعی انہوں نے ایشو کی ہے یا نہیں ایشو کی ہے ڈاکٹر جاوید صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ڈگریوں کی جعل سازی ہے یہ تو ایک پورا کھیل ہے پورے پاکستان میں چل رہا ہے عام طالب علم بھی جعلی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ذرا فرمائیے گا انک کاغذ کیا یہی ایک طریقہ ہے ڈگری کی جعل سازی چیک کرنے کا یا آپ مختلف اداروں کو اس میں جو ہے وہ لوپ میں لیتے ہیں اور اس کے ذریعے چیک کرواتے ہیں ویریفائی کرواتے ہیں نہیں جو پروسیجر ہے اس میں تو لازمی بات ہے کہ جو مختلف اداروں میں جیسے میٹرک اور بورڈ ہوتا ہے جی ان کو بھی آپ کو لینا پڑتا ہے لوپ میں ان کی وہ والی جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ویریفائی کرنے پڑتے ہیں اصل پروسیجر تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جعل سازی میں تو آپ تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ بی اے کی ڈگری جب آپ چیک کریں گے تو بی اے کی ڈگری کو سپورٹ کرنے والی جو سابقہ سند ہے آپ اس کو بھی چیک کریں گے بالکل ہم خود چیک کرتے ہیں تو ہم وہ بھی چیک کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی یونیورسٹی ایک ڈگری ایشو کرتی ہے جیسے کہ انہوں نے بی اے ایشو کیا ہے جی تو ان کے پاس اپنے فائل میں ان کا میٹرک اور انٹر ہوتا ہے اور وہ یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جعلی میٹرک اور انٹر تو نہیں ہے جب وہ داخلہ کسی کو دیتے ہیں جی جی تو ہم تو ڈگری بھیجیں گے تو ہم ان سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ ہمیں ریکارڈ میں یہ بھی ویریفائی کریں کہ ان کا میٹرک اور انٹر بھی جعلی نہیں ہے ڈاکٹر جاوید صاحب یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس جو ڈگریز آئی ہے ان میں زیادہ تر جو سند ہے وہ کہاں کی ہے کن یونیورسٹیز کی ہے کن کالجز کی ہے لیکن لسٹ تو میرے پاس ابھی نہیں ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40-45 یونیورسٹیز کی ڈگریز ہے جیسے یونیورسٹی پنجاب کی صرف 300 سے زیادہ ہیں کس کی اور پنجاب کی 300 سے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی ہماری یونیورسٹیز ہیں جیسے یونیورسٹی آف سندھ ہے کراچی یونیورسٹی ہے ان کی تو 100 سے زیادہ ڈگریز ہیں باقی 8-10 تقریباً اور یونیورسٹیوں سے جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 40 یا 45 یونیورسٹیز ہیں جب یہ ڈگریاں ایشو کی گئی ہیں اس کے علاوہ فارن یونیورسٹیز بھی ہیں اور دینی انساد بھی ہیں اچھا دینی اسناد کا جائزہ کیسے لیا جائے گا اور فورن یونیورسٹیز کی جو ڈگریز پیش کی گئی ہے اس کا جائزہ کیسے لیا جائے گا یہ سوال ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب سے پوچھیں گے لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا لوٹتے ایک وقفے کے بعد